جان عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ذکر شروع تھا، وہ 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب بندے کو ذوق اور محبت اور شوق ہو تو ظاہر ہے پھر وہ کچھ سنتا ہے اور سناتا ہے۔ تو اب جو بندہ آخر پر آئے اسے کیا پتا کہ کتنے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہوا ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، محبوب انہیں یاد دلاتے رہا کرو، انہیں یاد دلاتے رہا کرو۔ اب ویسے اذان ایک ہی کافی تھی نا جی نماز کے لیے، 5 وقت بار بار وہی اذان کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ کوئی مقصد نہیں تھا، ایک دفعہ ہو جاتی تو بات ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ 5 مرتبہ یاد دلاتا ہے لوگوں کو کہ میری طرف پلٹ کر آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، میری طرف پلٹ کر آؤ۔ تو 5 وقت اس کی طرف بلایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دین کی بات یاد کرائی جاتی ہے، کیا پتا کب اس کی رحمت کو جوش آ جائے اور میرا اور آپ کا سینہ کشادہ ہو جائے اور میرے اور آپ کے من میں دین کی محبت داخل ہو جائے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی محبت کا چراغ نصیب ہو جائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ نیا تھا تو نئی فقیری چلی نا، تو اس نے بڑا دعویٰ کر دیا معرفت کا، میرے پاس بڑی معرفت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو پورا سمندر پی لیا، کبھی اظہار نہیں کیا۔ اور جن لوگوں کے پاس جن کا برتن بھرا ہوتا ہے، جن کے من کی دنیا مولا کی محبت سے سرشار ہوتی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں، کیونکہ وہ محبت کا گھونٹ اور جام ایسا پیا ہوتا ہے نا کہ وہ بھرا ہوا برتن ہوتا ہے، اور پھر اس پر وہ شریعت اور طریقت کا جناب والا پردہ دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب دنیا سے جاتے تب آنکھیں کھلتی ہیں، واہ واہ اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا تھا۔ اس میں سے ہمارے شیخ کامل حضور خواجہ خواجگان قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے لوگوں کی من کی دنیا کی زمین کو اتنا زرخیز کیا ہے، اتنا مولا کی پہچان کروائی ہے۔ میں آج منبر پر بیٹھا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں تسبیح چلتی ہے، تو جیسا بھی ہے یہ کسی کی نسبت میں آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو میرا موضوع ہے میں اس کی طرف آؤں گا، پھر آپ تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، آپ فرماتے تھے ہمارا اور تمہارا رشتہ اللہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ اللہ کا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے ہمیں صرف خوشی یہ ہے، آئے آئے آئے، ہمیں صرف یہ خوشی ہے تم نمازی بن جاؤ، اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کی محبت کا جام پلاتے ہیں،
رہا ہے ان کے ساتھ. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضور فرماتے پھر اللہ پہل کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ پہل کرتا ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ایک بندے کا گزر ہوا. حضرت انس حدیث کے راوی ہے. تو ایک بندہ حضور کے پاس بیٹھا تھا. جو گزرنے والا تھا نا، جب اس کو گزرتے ہوئے اس بندے نے دیکھا نا، تو حضور کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے فرمایا، حضور یہ جو گزر رہا ہے نا، اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. جب یہ بات کی نا، اس نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا ایسا کرو، تم فوراً جاؤ اور اسے پکڑ کر اسے بتاؤ. کیا کرو؟ اسے بتاؤ جا کر کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ اسے خبر ہو، تاکہ اسے پتا ہو کہ یہ بندہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. جا کر اسے بتایا نا، پہلی ملاقات ہے. اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. توجہ کرنا، باتوں میں باتیں نکل آتی ہیں نا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ نماز کے بعد اللہ اللہ کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں. ایک جوان آیا جس کی ابھی چڑھتی جوانی ہے. اس نے نماز شروع کی نا، تو اس توجہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس کی عبادت میرے من کو لے گئی. اس کی عبادت میں اتنا ذوق تھا. توجہ کرنا ہے جوان. حضرت معاذ بن جبل کی بڑا نام ہے. اور حضور نے جب آپ کو رخصت کرنا چاہا، بہت وسیعتیں کی. توجہ دی. وہ بیٹھا نا اور اس نے نماز پڑھی، پھر نفل شروع کیے. مغرب سے لے کر عشاء تک وہ جوان عبادت میں لگا رہا. عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نا، تو پھر وہ عبادت میں مشغول ہے. حضرت معاذ بن جبل اس کا انتظار کر رہے ہیں، کب یہ سلام پھیرے گا میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا. جب اس نے سلام پھیرا نا، تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، اور قریب ہو کر جو اس کے دندان سے نا، ان سے نور نکل رہا تھا. کیا جوانی ہے. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. فرمایا جوانی میں اللہ اللہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. جس کی جوانی اس کی یاد میں بسر ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں اس کے دو سامنے والے دندان تھے، اس سے نور ٹپک رہا تھا. میں نے اس سے اچانک پہلی ملاقات ہوئی نا، انتظار کر کے میں نے کہا میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل کہتے آگے سے اس جوان نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو کوئی بھی اگر دین اسلام سے منہ پھیر لے گا، کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ دے گا، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا میں ایسی قوم لاؤں گا جو میرے ساتھ محبت کرے گی، میں اس کے ساتھ محبت کروں گا. اسے میری اور تمہاری کوئی پرواہ نہیں. توجہ. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پیار کرتا ہے محبت میں. تو جبریل سے کہتا ہے جبریل وہ جو فلاں بندہ ہے نا، اس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی ہے. پہل ادھر سے ہوتی ہے، بلاوا اس ادھر سے آتا ہے، پیغام اس کی طرف سے آتا ہے. فرمایا جبریل اس سے محبت ہو گئی ہے. جبریل عرض کرتا ہے بارے تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے جبریل تیرے لیے یہ حکم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت فرما. اور پھر یہ محبت مجھ اور تو اس تک نہیں ہے، پھر میرے اور تیرے تک نہیں ہے، اس کو ذرا آگے بڑھانا ہے. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جتنی آسمانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان سب میں اعلان کر اللہ کہہ رہا ہے. اور
قرآن اس پر گویا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جن کے دل صالحات نیکی کے چراغ سے روشن ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی محبت اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے، ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جبریل فرشتوں سے اعلان کرتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر۔ جب فرشتوں کے درمیان اعلان ہو گیا، اللہ کہتا ہے جبریل بات یہاں تک نہیں رکھنی، بات صرف آسمانی مخلوق تک نہیں رکھنی۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا زمین پر چلا جا۔ ایک ہم ہیں اپنے آپ کو چھاپتے رہتے ہیں، کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے، کوئی میری واہ واہ کرے۔ یہ کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں؟ رب ان کا اظہار کر رہا ہے، رب خود ظاہر کرتا ہے۔ کہا جبریل اعلان کر ساری مخلوق میں، وہ جو بوریا نشینہ، بوریا نشینہ کھتر کا لباس پہن کر کلہار شریف کے بند کمرے میں بیٹھا ہے، جا ساری مخلوق میں اعلان کر رب ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے پیار کرو گا۔ تو اس محبت کا اعلان وہاں سے آتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، چھیواں بندہ میری خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے دن جو میری خاطر کرتا ہے اسے میں عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ ساتواں بندہ جی توجہ، جس پر بات ختم کر رہا ہوں آج، وہ بندہ جو تنہائی میں، مجمع میں نہیں، مجمع میں دکھاوا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی دیکھتا ہے یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا روتا دوتا ہے، لیکن توجہ کرنا، توجہ جی، عارفیں کھڑی، اچھا ہوں تو سب بات بازش نہیں ہے، ویسے کوئی نہ بول رہے تو پرساں تھا سارے بول سو دائے۔ توجہ جی، لوگ آنے نا ساڑھا کوئی شتاکی تے پاپا تو سونا تو لگنا چاہیے نا۔ توجہ جی، بندہ یہ کہتا ہے میں پہچانا جاؤں، یہ بڑا روتا ہے، یہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، لیکن یہ جو ہے جو آپس میں محبت اور تنہائی میں اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں اس کی خاطر قیامت کو یاد کر کے رویا ہے، اس کی آنکھوں کے یہ جو بال ہیں یہ تار ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے تنہائی میں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی نسبت میں ہم آئے، یہ بھی رات کی طرح تاریکی میں اٹھ کر اس کے لیے روتے ہیں، اس کی یاد میں روتے ہیں۔ تو کھڑی کا بابا کیا کہتا ہے؟ آپ فرماتے راتی ساری کرے کر زاری نیند دکھیاں دی تو دے فجری او گناہگار صداون تے شب تو نیوے تو بڑے عاجی ہو جاتے ہیں، ایک بڑا کافر ہے میں تو بڑا نمازی ہوں۔ نہیں بھائی، اس نے چھوڑ اپنی کر، کیا بتاؤ کتنا اس کی بارگاہ مشغول ہے، تو پڑھی ہے تو شکر کر۔ اے نہیں تہجد پڑھی تو تھوڑا چہرہ یا فرم گیا، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو جناب ساری نالوں پہلے اٹھنا ہے، اعلان کرنا چلنا ہے۔ او چھوڑا جے توفیق دیتی ہے تو شکر کر، رب بخشنے پر آتا ہے۔ تیری ساری رات کی عبادت ایک طرف ہے اور اس کے آنسو کا قطرہ ایک طرف
رویا ہے. اور حضور فرماتے جو تنہائی میں اس کے لیے روتا ہے، چھپ چھپ کر روتا ہے، قیامت کے دن سرے حشر کہے گا آج سارے پٹ پٹاس بایا تو ادھر آ، تیرے واسطے میرے آشتہ سایا ہے. اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرماتے ہوئے ایمان پر زندگی اور اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.